الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام، اللہ جل شانہ نے اس آیت میں واضح فرما دیا لن ینال اللہ لحومها، کہ ہرگز نہیں پہنچتا ان قربانیوں کا گوشت، ولا دماؤها، اور نہ ان کے خون، ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ تک نہیں پہنچتا مگر تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ تو اس آیت مبارکہ سے معلوم ہوا کہ آدمی کو اخلاص کے ساتھ قربانی کرنی چاہیے، اس کے اندر کوئی اور نیت نہیں ہونی چاہیے، صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور اپنا واجب ادا کرنے کے لیے۔ اگر گوشت کھانے کی نیت ہوگی تو یہ قربانی کسی صورت بھی قبول نہیں ہوگی۔ یہاں تک بھی لکھا ہے کتب کے اندر کہ اگر بڑا جانور ہے تو 7 حصے دار اس میں ہیں، اگر کسی ایک کی بھی نیت خراب ہو گئی، صرف اور صرف گوشت کھانے کی نیت ہو گئی، یا اس لیے کہ لوگ کہیں گے اس نے قربانی ہی نہیں کی، تو لوگوں کو دکھلاوے کے لیے قربانی کی، تو سب کی قربانی ضائع ہو جائے گی۔ اس لیے اپنی نیتوں کو خالص کرنا چاہیے اور جانوروں کو محبت کے ساتھ ذبح کرنا اور ان کو محبت سے پالنا۔ اور جانوروں کے سلسلے میں بھی یاد رکھنا چاہیے، جانور گائے، اونٹ، بکرا، بکری، دمبا، دمبی، بھیڑ، چھترا، ان جانوروں کی قربانی جائز ہے۔ اور جو بھینس اور کٹا، بھینس بھینسا، ان کو بھی گائے پہ قیاس کیا گیا ہے، اور بلکہ المنجد والے لغت والے نے تو صاف واضح کہا ہے کہ الجاموس نوع من البقر، کہ جو بھینس ہے وہ گائے کی قسم میں سے ہے۔ اور علماء اکرام بھی لکھتے ہیں جیسے گائے کی کئی قسمیں ہوتی ہیں، کوئی گائے ولایتی ہوتی ہے، کوئی دیسی ہوتی ہے، کوئی سہیوال کی ہوتی ہے، اسی طرح رنگ مختلف ہوتے ہیں، اسی طرح اونٹ مختلف ہوتے ہیں، کوئی سفید ہوتا ہے، کوئی سرخ ہوتا ہے، کوئی سفید، کوئی کالا ہوتا ہے، اور کوئی 1 کوہان والا ہوتا ہے، اور کوئی 2 کوہان والے ہوتے ہیں اونٹ اور اونٹنی۔ اسی طرح بکری مختلف ہوتی ہیں، کوئی پہاڑی بکریاں ہیں، کوئی جنگلی بکریاں ہیں، کوئی ٹیڑھی بکریاں ہیں، کوئی دیسی بکریاں ہیں۔ تو بکریوں کی بھی قسمیں ہیں، بھیڑوں کی بھی قسمیں ہیں، دمبوں کی بھی قسمیں ہیں، تو اسی طرح گائے کی بھی قسمیں ہیں۔ تو بھینس گائے کے اندر شامل ہے، یہ الگ چیز نہیں۔ لہٰذا علماء کرام نے، فقہائے مجتہدین نے، ائمہ نے رحمہم اللہ تعالی، انہوں نے ایک قاعدہ بیان کیا ہے کہ ہر جگالی کرنے والا جانور اور پالتو جو گھروں میں پالا جانے والا ہے اس کی قربانی جائز ہے۔ جب پالتو کہا تو ہرن نکل گئی، نیل گائے نکل گئی، 12 سنگا نکل گیا، کیونکہ وہ جگالی تو کرتے ہیں، حلال تو ہیں۔ یہ بھی قاعدہ ہے ہر جگالی کرنے والا جانور حلال ہے، لیکن جگالی کرنے کے ساتھ اگر پالتو جانور بھی ہے تو اس کی قربانی بھی جائز ہے۔ بھینس بھینسا یہ پالتو بھی ہیں، لہٰذا ان کی قربانی بلا شک بلا تردد جائز ہے۔ اور اگر کوئی ہرن کو یا 12 سنگے کو یا نیل گائے کو گھر میں پال لے تو پالنے سے وہ پالتو نہیں بنے گی، بلکہ وہ جنگلی ہی رہے گی، تو وہ پالتو میں اس کا شمار نہیں ہوگا۔ لہٰذا یہ جانور ہیں، پھر ان کی عمروں کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ فقہ حنفیہ کے مطابق اونٹ اور اونٹنی کی عمر 5 سال ہونی چاہیے۔ جب 5 سال 1 دن کے ہو جائیں گے تو سمجھو 6 سال میں شروع ہو گئے، 5 سال کے مکمل ہو گئے۔ اور گائے، بیل، بھینس بھینسا، ان کی عمر 2 سال 1 دن ہونے چاہیے، یعنی 2 سال مکمل ہونے چاہیے، 3 سال میں شروع ہو جائے۔ تو اسی طرح بکرا ہے، ان کی 1 سال عمر ہونی چاہیے، دمبا، چھترا وغیرہ ان کی۔ دمبا وغیرہ کے اندر تو تفصیلات ہیں، اگر تھوڑا بہت کم بھی ہو لیکن 6 ماہ سے زیادہ ہو اور سال والوں کے درمیان میں ان کو چھوڑ دیا جائے تو بالکل بھی فرق محسوس نہ ہو، اس میں تفصیل ہے، وہ علماء کرام سے پوچھ لینی چاہیے۔ بہرحال یہ عمریں ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں دوندہ ہونا شرط ہے اور ضروری ہے، یہ نشانی ہے، شرط نہیں ہے۔ شرط تو ہے 2 سال ہونا، اگر دوندہ ہو گیا تو
یہ ہے یقینی ہو جاتا ہے کہ وہ 2 سال کا ہے، چھوٹا جانور ہے تو وہ 1 سال کا ہے، لہٰذا ان کی عمروں کا حساب بھی کرنا چاہیے اور خوشی خوشی اور اللہ کی رضا کے لیے قربانی کرنی چاہیے۔ دکھلاوے سے یا کسی کا حرام کا مال ہے اس سے پیسے لے کے اس نے حصہ ڈال لیا تو اس کی قربانی بھی ضائع، اور باقی 6 حصے داروں کی قربانی بھی جائز۔ رشوت کے پیسے سے، سود کے پیسے سے، حرام کے پیسے سے اگر اس نے قربانی لی تو بالکل جائز نہ ہوگی۔ تو اللہ کے لیے کر رہے ہیں، اللہ تو حلال مال ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔